اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے باب نمبر 7 ریاض الصالحین کا باب نمبر چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ دیکھیں گے، جس کا عنوان ہے یقین اور توکل، یعنی اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسے کا بیان۔ اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے جو عقیدے کا اور ہمارا جو اللہ کے اوپر ہم جن میٹرز میں ہم ایمان لے کر آئے ہیں اپنا، اس کے اوپر پختگی کا ایک مظہر ہے۔ یقین اور توکل ویسے تو بڑے سادہ سے اور آسان سے الفاظ ہیں، اور آگے آنے والی یہ آیات اور جو احادیث ہیں وہ بہت خوبصورتی سے اس چیپٹر کی یا ان ٹرمز کی وضاحت کریں گی۔ بہرحال یقین جو ہے وہ کہ اللہ پر آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ آپ اپنے ایمان میں، کوئی انسان اپنے ایمان میں جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور جتنا وہ اپنے ایمان میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ یقین میں اضافہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ پر توکل یا بھروسہ کرتا ہے۔ یقین در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا ذہن یا اس کا دل یا اس کا شعور جو ہے وہ کسی کے چیز کے بارے میں یا کسی نظریہ کے بارے میں اس کا پختہ، وہ اندر سے اتنا پختہ ہو کہ وہ سوچ بھی نہ سکے کہ اس کے اپوزٹ یا اس کے الٹ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آگ جو ہے، آگ جلاتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور اس حد تک کامل یقین یا اس حد تک پکا یقین ہے آگ کے جلانے کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر، کہ کوئی بھی شخص قصداً ایسا نہیں کرے گا کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں یا آگ میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ آگے کر دے یا آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ جلاتی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکل سکتا ہے۔ اب یقین کے علاوہ، یقین تو بہت بڑی بات ہے، یقین کے نیچے والا درجہ جو ہے، جس کو ہم گمان کہتے ہیں، جس کو ہم ایک انتہائی مطلب پکا شک بھی کہہ سکتے ہیں یا گمان کہتے ہیں عام لفظوں میں، جب کسی کو گمان بھی ہو تو پھر بھی وہ انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت ہی پختہ ارادہ یا پختہ ذہن جو ہے نا وہ بنا کے رکھتا ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے کہ سانپ جو ہیں وہ ان کی زیادہ تر قسمیں، سانپوں کی زیادہ تر قسمیں، اب پرسنٹیج کا مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں، شاید زیادہ مور دین 90%، 90% سے زیادہ قسمیں سانپوں کی ایسی ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کی موت نہیں ہوتی، اور اکثر اوقات صرف بخار ہی ہوتا ہے، ہلکا سا بخار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی زیادہ تر سانپوں کی قسمیں ایسی ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کی موت واقع نہیں ہوتی، یا
کچھ حد تک بخار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے سامنے سانپ آ جائے یا سانپ کو سامنے مطلب ہو اس کے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کو چھیڑنے کی یا اس کے قریب جانے کی کوشش کرے، بلکہ اس سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہونے کے باوجود کہ مور دین 90% سانپ جو ہے وہ ان کے کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل میں یہ ضرور کھٹکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہو سکتا ہے کہ سانپ کے کاٹنے سے کوئی ایسا مضر اثر جو ہے وہ آ جائے اور موت کی طرف چلا جائے انسان، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا گمان بھی ہے، پھر بھی وہ اس طرف نہیں بڑھے گا۔ تو یقین وہ بہت ہی اعلیٰ درجہ اور اس سے تھوڑا سا کم درجہ جو یقین کے قریب قریب بھی ہوتا ہے، جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو پھر توکل اور اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اور توکل اور بھروسہ کیا ہے؟ توکل کو عام لفظوں میں بھروسہ بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر جو کنٹیکس ہے اس میں ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا یا اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری احادیث بھی ہیں جس میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب ہے، یا اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت یا اس کی کیا حقیقت کیا ہے اس کو بیان کی گیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیا ہے کہ انسان نے اپنے یقین کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق کچھ عمل کیا، کچھ ارادہ کیا، کچھ کوشش کی، اب اس کوشش کے بعد اس نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ اب میری کوشش جو کی پختہ ارادے کے تحت، پختہ یقین کے تحت یا اپنے پختہ خالص نیت کے تحت میں نے یہ کام کیا یا یہ عمل کیا، تو اب اس عمل کا نتیجہ جو ہے جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے میرے اوپر آسانی والا ہو یا آزمائش والا ہو، صرف اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے پاس اونٹ تھا، تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اس اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے کھلا ہی چھوڑ کر اس پر بھروسہ کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی مطلب جد و جہد کے، صرف خالی منہ زبانی الفاظ سے اللہ پر بھروسہ کر لینا وہ کافی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی خواہش جو ہے نا وہ ایک مطلب خواہش کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو اگر پیپر دینا ہے، کوئی طالب علم کو اگر پیپر دینا ہے، اینول پیپر چل رہے ہیں، اب وہ سارا سال جو ہے وہ تیاری نہیں کرتا، بلکہ پیپروں میں بھی بیٹھ کر جو پیپرز ہو رہے ہیں اس وقت بھی وہ بیٹھ کر تیاری نہیں کرتا بالکل، اور کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ جو ہے میرے لیے بہتری کرے گا۔ تو جب اس نے پورا سال پیپر کی تیاری ہی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیپر میں آنے والا کیا ہے، تو اس پر بھروسے کا مطلب ہی کوئی نہیں، کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اسی طرح ایک بڑی عام فہم سی بات ہے، جیسے مطلب مشہور سا جملہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں۔ اس جملے کو مطلب بنیاد بنا کر اکثر اوقات جو ہے نا ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جو مافوق الفطرت ہوتی ہیں، جن کا فطرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ڈائبٹک ہے، شوگر جسے کہتے ہیں، اب وہ شوگر ہے، اس کے باوجود وہ چمچ بھر کے چینی بھی کھا رہا ہے اور مٹھائیاں بھی کھا رہا ہے، اور جب اس کو کہا جائے کہ بھائی تمہیں تو شوگر ہے، تم انسولین لیتے ہو، تمہیں تو پرہیز کرنی چاہیے، تو وہ کہے کہ نہیں، مطلب اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ نے جتنی عمر لکھی ہے وہ اتنی عمر تو ہے ہی ہے، تو مطلب جو قبر کے اندر ہے وہ رات باہر نہیں، تو اس طرح کا قول تو مطلب ظاہری طور پر اس نے اپنا جو اس کی حقیقت ہے یا جو اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اس کے مطابق اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ جب تک وہ کوشش نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنی جد و جہد نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنے ارادے کے مطابق اپنا کوئی عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اس کی ایک اور بہت مشہور مثال بھی دی جاتی ہے کہ مطلب جب تک کسان جو ہے وہ ہل نہیں جوتے گا، بیج نہیں بوئے گا، اس میں پھر آبیاری اس کو نہیں کرے گا، پانی وانی نہیں دے گا، بعد میں اس کے جو ریکوائرمنٹس ہے جب تک وہ پوری نہیں کرے گا، تو وہ اس کو بھروسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس میں سے کوئی فصل بھی نکلے گی۔ تو بغیر بیج بوئے پودے کی امید رکھنا یہ بالکل بے معنی سی بات ہے۔ تو اسی طرح توکل جو ہے انسان
اللہ کے اوپر بھروسہ جتنا زیادہ، اللہ کے اوپر جتنا زیادہ اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوتا ہے، جتنا وہ اپنے ایمان میں اور یقین میں بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ بہتر انداز میں توکل کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس توکل کے نتیجے میں اس کے لیے مطلب اس کا نتیجہ جو ہے اس کو بھی اسی حساب سے آسان کر دیتا ہے۔ البتہ اگر توکل کا تقاضا یہ ہے، بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی عمل کیا، کوئی کوشش کی، کوئی جدوجہد کی، اور اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیا، کا مطلب کہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ جو کوشش کی، جس بارے میں کوشش کی گئی، وہ پورا مل جائے ہمیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ہی بڑا فضل و کرم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اپوزٹ کوئی ایسی آزمائش آ جائے، وہ کام پورا نہیں ہوا، یا جو بات جس کے لیے کوشش کی وہ نہیں، بلکہ اس کے الٹ کوئی نتیجہ جو ہے وہ انفیوریبل ہو گیا، تو اس صورت میں ایک آزمائش کا عنصر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو بھی پھر اللہ کی طرف سے سمجھنا، پھر اس آزمائش پر بھی صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور دوبارہ سے کوشش کرنا، یہ بھی بھروسے کا اور توکل کا ہی ایک حصہ ہے، یا اسی کی ایک برانچ کہہ لیں، یا اسی کی ایک ایکسٹینڈڈ فارم ہے۔ تو یعنی یقین اور توکل جو ہے وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک انتہائی اہم مطلب ہمارا عمل ہے، جس کے اوپر ہم تبھی عمل درآمد کر سکتے ہیں، یا جس کے اوپر تبھی ہم کاربند رہ سکتے ہیں، جب ہم اللہ پر پورے طور پر ایمان لائیں، اس کے جتنے ایمان کے کمپوننٹس ہیں، توحید کے، رسالت کے، اور باقی اس کے فرائض کے، اور باقی جو بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، سب کے سب کو پیش نظر رکھ کر اپنے اعمال کی درستگی کر کے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا وہی حقیقت میں ہے، اور انہی میں حکمتیں ہیں، اور ان اعمال کے مطابق جو بھی ہم مطلب عمل اپنا آگے بھیجیں گے، تو اس پر یقین رکھنا کہ ہمارا یہ جو کوشش تھی وہ صرف اللہ کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہمیں مدد بھی کرے گا اور ہمیں اجر بھی دے گا، اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا، تو یہ اس چیپٹر کی ایک خاص خوبی ہے، جس کو ہم آیات میں پڑھیں گے یا آگے آنے والی حدیث میں، تو اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں وہ بہت نمایاں ہو کر اجاگر ہو جائیں گے، خاص کر ہمارے روزمرہ کے معاملات میں جو کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اللہ پر یقین اور توکل نہیں کرتے، بلکہ معاذ اللہ اس قدر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دین پر کیا، شرک کے بہت زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی بیک گراؤنڈ کے تحت ہم جب آگے بڑھتے ہیں، تو شروع میں، اس چیپٹر کے شروع میں حسب معمول کچھ آیات دی ہوئی ہیں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب چیپٹر کا جو ٹاپک جو شروع ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم جب یہ آیات کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ احزاب سے ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 22۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کے دیکھے تو کہا، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس چیز نے ان کو ایمان و تسلیم میں زیادہ کر دیا، اور ہی زیادہ کر دیا۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ خندق آئی تھنک کہ یہ 5 سن ہجری میں، 6 سن ہجری 5 سن ہجری میں ہوئی ہے یہ، اور یہ بھی مطلب اسلام کے لیے یا اس وقت کے دور جو ہے اس میں بہت سی زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ اس میں اس کی اپنی کوشش، مطلب خندق کھودنے کی اپنی جو محنت، اور اس میں جو مشقت سب کے کی، اور بھوک میں جیسے جیسے مطلب یہ سارا انہوں نے اسٹریٹجی یا خندق کھودنے کا جو بھی ان کا پلان تھا اس کو تعمیل کیا، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں پر۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ فوجیں آئیں مشرکین کی، ان فوجوں کی تعداد اور ان کے غلبہ، ان کی جو حیت تھی وہ دیکھی، اس کے بعد اس میں بداختی بنی قریظہ جو تھا، وہ جو قبیلہ تھا جس کے ساتھ معاہدہ تھا مسلمانوں کا، انہوں نے پھر دغا دیا یا دھوکہ دیا، اس بارے میں پھر بہت سارے معاملات آئے، یعنی کہ بہت ساری قسم کی ایسی آزمائشیں اس غزوہ خندق میں ہوئیں، جس نے ان آزمائشوں نے در حقیقت
مسلمانوں کے یا جو لشکر تھا اس وقت مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، مومنوں کا، اس کے ایمان کو اور ان کے یقین کو اور بھی بڑھا دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم ایسے ہی یقین رکھے بیٹھے ہو یا تم ایسے ہی گمان رکھے بیٹھے ہو کہ تم مطلب یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ تمہارے اوپر تو حالات ہی اس طرح کے نہیں آئے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھے ان کے اوپر اتنی سختیاں یا اتنی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں کہ وہ پورے کا پورا پوری کی پوری بستی کو ہلا دیے گئے۔ یہ ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، غالباً آیت نمبر مجھے یاد نہیں، بہرحال اس کو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا تھا کہ کیسی کیسی آزمائشیں اور کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے مطلب اللہ کی خوشنودی اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اب اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں صحابہ نے یہ کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہی کہ تمہارے اوپر تو ابھی آزمائشیں نہیں آئی جس طرح کہ پچھلی قوموں کے اوپر آئی کہ وہ پوری قوم جو ہے یا پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ تو جب یہ سچویشن سامنے آئی غزوہ خندق کی، تو اس میں پھر صحابہ نے کہا، جو مسلمان مومنین کا لشکر تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر پہلے واضح کر چکے کہ تمہارے اوپر تو آزمائشیں آئیں گی۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، ان پچھلی آیات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان میں اور آگے بڑھ گئے۔ جب وہ ایمان میں اور آگے بڑھ گئے تو ان کا یقین اور پختہ ہو گیا، اور وہ اور پختہ طریقے سے اللہ کے اوپر انہوں نے توکل کیا۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں تو یہ توکل کی اور ایمان کی اور یقین کی بہت بہت ایک عظیم مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ جب یہ ہم پڑھیں گے قرآن کی ایک مطلب ریگولر کلاسز میں، اس پر جب پہنچے تو یقیناً ہم اس کے اوپر بہت تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے جو مسلمانوں کو بتا دیا کہ تمہارے اوپر مصیبتیں یا آزمائشیں جو آنے والی ہیں، تو اس کے اوپر ہی تمہارا صحیح جو ایمان کا امتحان جو وہ ہوگا۔ اور جب وہ آزمائشیں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے یقین کر لیا کہ ہاں یہی حقیقت ہے جو اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر پہلے واضح کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یقین میں بھی اور بڑھ گئے اور اللہ کے بھروسے میں بھی اور آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح اس کے بعد کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 اور 174۔ یہ بھی ہم نے پڑھی سورہ آل عمران میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں واپس لوٹے کہ انہیں برائی نہیں پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کا اتباع کیا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ آیات ہم نے تفصیل سے پڑھی تھی بدر صغریٰ یقیناً آپ کو یاد ہوگا، جو غزوہ احد کے بعد مشرکین جو ہے یا ابو سفیان جو ہے وہ جاتے ہوئے چیلنج کر کے گئے تھے کہ اب احد ہو چکی، احد میں تمہارا پلڑا باری تھا، اب بدر میں ہمارا پلڑا باری ہو گیا، اب فائنل جو ہے مارکا جو ہوگا وہ بدر میں، اگلے سال ہم بدر میں پھر ملیں گے۔ تو اس کو بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ کس طرح سے پھر وہ مشرکین جو ہے مکہ سے، وہ مطلب مسلمانوں کے اوپر اپنا رعب جمانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے یا ان کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے وہ پیغامات بھیجتے تھے مدینہ میں مسلمانوں کو کہ وہ تو مکہ میں بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں اور بہت بڑا اپنا جو اسلحہ ہے یا جنگی ساز و سامان جو ہے اس کو بھی بہت بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور ان کے نزدیک تو یہ جو اگلے سال جس کا چیلنج دیا گیا ہے بدر کے مقام پر، یہ بہت بڑا مارکا ہوگا، اور اس میں وہ تو بڑے پرجوش ہیں کہ اپنے پچھلے پورے بدلے جو ہے وہ لے لیں گے۔ تو مسلمانوں کے اوپر دھاک جمانے کے لیے وہ اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مدینہ پہنچاتے تھے مختلف لوگوں کے ذریعے۔ یا اس میں ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا آیت کہ اس میں شیطان کا بھی بڑا عمل کرتا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی مطلب ڈراتا ہے مسلمانوں کو یا مومنوں کو۔
تو اس ضمن میں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا اور بہت ہی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا غزوہ احد کے جو حالات تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جنگ کے شروع میں، لیکن پھر ایک کچھ نافرمانی ہو گئی مسلمانوں کے ایک گروہ سے، جس کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، اور اس کے اوپر ان کے اوپر پے در پے مطلب آزمائشیں اور تکلیفیں اور مشکلیں آئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس میں شہید ہو گئے اور وہ زخمی ہوئے، اور یہ سارا معاملہ پھر اس کے بعد پھر واپس ان کو جمع کیا، پھر واپس مطلب مشرکین گروہ جب واپس گیا لشکر، تو اس کے پیچھے پھر 70 یا 80 کے قریب صحابہ کا ایک لشکر بھیجا، تاکہ جو مشرکین یا کفار جو واپس نکلے ہیں وہاں سے تو ان کو یقین ہو جائے کہ مسلمانوں نے ابھی اپنی ہمت کو نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال اس غزوہ سے مسلمانوں نے بہت کچھ سیکھا، اور ہمیں یاد ہے کہ اس کے بعد پھر مطلب انہوں نے اپنی غلطیوں کا بھی ازالہ کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بھی کیا بہت سارے معاملات میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی جس میں ٹریننگ کا حصہ تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے بدر صغریٰ کے مقابلے کے لیے مطلب ان کا جمع ہونا مشرکین کا وہ ان کے سامنے آیا، تو ان کا تو ایمان اور بڑھ گیا، ان کا جو یقین اور بڑھ گیا اللہ کے اوپر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جو بھی ہمارے اوپر آزمائش آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے اوپر اپنے ایمان کے اوپر اپنے آپ کو پیش قدم رکھنا اور ثابت قدم رکھنا، یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدر صغریٰ میں یہ بڑی تیاری کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ پہنچ گئے، اور پہلے ہی جا کر پہنچ گئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے انتظار شروع کر دیا کہ آئیں بدر میں مشرکین جو ہے وہ اپنا قافلہ لے کر آئیں یا اپنا لشکر لے کر آئیں، وہاں ہم ان کے لیے پھر مقابلہ کریں۔ لیکن مشرکین پر اتنا رعب اور دبدبہ تھا، اتنا وہ ڈر گئے کہ وہ میدان جنگ میں اترے ہی نہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اس میدان بدر صغریٰ جو ہے یا دوسرا بدر جو تھے اس میں پھر بغیر جنگ کیے ہی اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی، اور وہ اللہ کی رضامندی بھی ان کو ملی، اللہ کا بڑا فضل بھی تھا، اور اس میں پھر ان کو نفع بھی حاصل ہوا۔ تو یہ آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزر کر ایمان کو اور زیادہ بڑھ جانا، اور ایمان کے اور زیادہ بڑھ جانے کے نتیجے میں اور یقین کا اور پختہ ہو جانا، اور اللہ پر بھروسہ اور زیادہ کر لینا، اس کی بھی ایک بہت بڑی مثال جو ہے اس واقعے میں ہے۔ کہنے میں مختصر سی آیات ہیں، لیکن ان کے وسیع ان کا بیک گراؤنڈ ہے جو دلالت کرتا ہے اس باب کے جو عنوان ہے یقین اور توکل کی۔ اسی طرح سے آگے آنے والی کچھ آیات جو ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین اور توکل کے بارے میں ہی بتایا، بھروسہ کے بارے میں، جیسا کہ اس کے بعد یہ آیت نمبر 58 ہے، آیت نمبر 58 سورہ فرقان کی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اور فرمایا کہ بلندو مطلب اور بھروسہ کر اس زندہ ذات پر جسے موت نہیں آئے گی، کہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے جس کو موت نہیں آئے گی، اس کے علاوہ باقی جتنی کائنات ہے اور کائنات میں جتنی زندہ چیزیں ہیں یا مردہ چیزیں ہیں یا جو بھی ہیں، جتنی زندگی ہے، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہستی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو صرف اسی پر توکل کرنے کا یہاں پر مطلب ہدایت دی گئی۔ اس کے علاوہ پھر آگے سورہ ابراہیم میں واپس وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اور فرمایا اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، کہ مومن جو ہیں ایمان والے جو ہیں ان کو تو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کی آیت 159 جو ہے اس میں ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور فرمایا جب تو اپنے اے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے، جب پیغمبر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر، جب تو کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ جب غزوہ احد کے سلسلے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے طلب کی، ایک رائے عامہ یا مطلب لیا کہ کیا ہمیں مدینہ کے اندر ہی ٹھہر کر رک کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر احد کے مقام پہ باہر نکل کر
मुशरिकीन का मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए लश्कर का। तो ज़्यादातर जो असहाब हैं उनका यही कहना था कि हमें मदीना से बाहर निकलकर खुले मैदान में जाकर मुकाबला करना चाहिए। बड़ा मतलब वो पुरजोश थे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जो ज़ाती ओपिनियन था वो यही था कि हम मदीना में रुक कर मुकाबला करते हैं, लेकिन क्योंकि कसरत राय थी, कसरत राय यही थी कि हम बाहर निकल कर उहद के मुकाम पर या मदीना से बाहर निकल कर हम जाके मुकाबला करें। तो फिर उस कसरत राय जो है उसको उसको अहमियत देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया, फैसला किया कि ठीक है, हम मदीना से बाहर निकल कर ही उनका सामना करेंगे। फिर जब वो जंग के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होकर निकले अपने हुजरे से, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िरा पहन रखी थी, पूरा जंगी लिबास, और ऊपर सर के ऊपर जो मेटल की टोपी, जो कापर की या स्टील की टोपी होती है जो अपनी हिफाजत के लिए, वो भी हत्ता कि वो तक भी पहुंची थी, पहनी हुई थी। इतनी ज्यादा तैयारी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो निकले। तो जब सहाबा ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी भरपूर तैयारी से निकले हैं, तो उनको खटक गया कि हाँ, ये यकीनन कोई बड़ा मार्का या बड़ी एक बात होने वाली है, ये कोई आम बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तैयारी के साथ निकले। तो फिर कुछ सहाबा ने उनसे कहा कि आप मतलब आपका जो अपना ओपिनियन था हम उस पर ही कायम हैं, या हम उस पर भी आ जाते हैं। तो अगर आपके ख्याल में हमें मदीना में रुक कर ही मुकाबला करना चाहिए तो हम उसकी तरफ वापस पलटते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अब तो फैसला हो चुका, अब तो अल्लाह पर तवक्कल कर चुके, और जब अल्लाह पर तवक्कल करके फैसला कर चुके तो हम उस पे उसके ऊपर भी हम उसके ऊपर ही हमें कारबंद रहना है, या उसी पर अब हमें भरोसा करना है। तो ये इस आयत की बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया कि उसके ऊपर भी अल्लाह ताला के ऊपर किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तवक्कल या भरोसा जो है वो जाहिर किया, और उसको उसको फिर अल्लाह ताला ने कुरान की आयत बनाकर भी नाजल कर दिया कि तू ए पैगंबर, जब किसी काम का इरादा पुख्ता इरादा कर ले तो उस पर फिर अल्लाह का भरोसा कर। फिर उसी तरह से फिर आगे जब बढ़ते हैं तो सूरह तलाक जो है उसकी उसकी आयत है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है बस वो उसको काफी हो जाता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वो उसको काफी हो जाता है, या अल्लाह उसको काफी हो जाता है। इसी तरह से सूरह अनफाल में भी यही है, इन्नमल मुमिन इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहु ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। के अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमन तो वही है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल उसकी अजमत और जलालत और खशियत से कांप उठते हैं। उसका दिल जो है उसकी अजमत और उसकी खशियत जो है उससे वो कांप उठते हैं। और जब उन पर उसके कलाम की आयत पढ़ी जाती हैं तो वो उनके इनके ईमान में इजाफा होता है, उनके ईमान में और इजाफा कर देती हैं, और वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। तो ये सूरह अनफाल की ये आयत जो है ये भी बहुत ज़ू मानी है कि जिसमें बहुत वाज़ेह है कि जो मोमिन जितना ज़्यादा वो अल्लाह के ऊपर यकीन में और अल्लाह पर ईमान में आगे बढ़ता जाता है तो उसका अल्लाह पर यकीन उतना ज़्यादा पुख्ता होता है, और वो अपने अमल में उसी तरह से अल्लाह पर भरोसा भी और ज़्यादा करता है। बाहर ये चंद आयात हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया इस बाब के शुरू में। इसके अलावा बेशुमार आयात और बहुत सारी अहादीस जो हैं वो इस टॉपिक की दलालत करती हैं। जब हम आगे अहादीस की तरफ बढ़ते हैं तो आज हम ये पहली हदीस पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले आगे आने वाली अहादीस जो हैं वो मजीद इस मौजू को ज़्यादा क्लियर करेंगी हमारे ऊपर। तो ये पहली हदीस जो है यहाँ पर हदीस नंबर 74, हदीस नंबर 74 है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर बतौर कशफ या बतौर मुशाहदा उम्मतें पेश की गईं, यानी उम्मतें दिखलाई गईं। ये मिराज का वाक़या जो है, मिराज का एक वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि मुझ पर कुछ उम्मतें पेश की गईं
تو मैंने देखा कि एक नबी है, उसके साथ चंद आदमी हैं, एक और नबी है, उसके साथ सिर्फ एक दो आदमी हैं, एक और नबी है, उसके साथ कोई भी नहीं। इतने में अचानक एक बड़ा गिरोह मेरे सामने ज़ाहिर हो गया। मैंने गुमान किया कि ये मेरी उम्मत है, लेकिन मुझे बतलाया गया कि ये मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल है। लेकिन तू दूसरे किनारे की तरफ देख। मैंने उस तरफ देखा तो एक बड़ा गिरोह था। मुझसे कहा गया कि ये तेरी उम्मत है और उनके साथ 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और आज़ाब के दाखिल हो जाएंगे। वो यानी कि वो 70,000 आदमी बगैर हिसाब किताब से और बगैर किसी किस्म के आज़ाब दिए वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाकर मजलिस से उठे और अपने घर तशरीफ ले गए। यानी अपनी हदीस का ये टुकड़ा जो है पहला हिस्सा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सा बताया, उसके बाद वो मजलिस से उठकर अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। अब पीछे जो लोग होते हैं बस लोगों ने उन लोगों के बारे में, वो जो पीछे जो लोग थे उन्होंने उन लोगों के बारे में बहस करनी शुरू कर दी जो बगैर हिसाब और बगैर अजाब के जन्नत में जाएंगे। यानी वो 70,000 जो लोग थे उनके बारे में बहस शुरू कर दी कि वो ये कौन लोग हैं, ये कौन होंगे। बाज़ ने कहा कि शायद वो लोग हों जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ हासिल किया होगा। बाज़ ने कहा कि शायद वो लोग हों जो इस्लाम में पैदा हुए और अल्लाह के साथ उन्होंने किसी को शरीक नहीं ठहराया। इसी तरह उन्होंने अपने अपने गुमान के मुताबिक कई चीज़ों का जिक्र किया, यानी अपने अपने नज़रिए या अपने अपने ओपिनियन का बयान किया कि किस तरह के लोग होंगे, किस तरह के अमल रखने वाले लोग होंगे वो 70,000 जो बगैर अजाब के और बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। आपने पूछा तुम किस चीज में बहस कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वापस आकर पूछा कि तुम किस चीज में बहस कर रहे हो? तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बतलाई कि जो आपकी गैर मौजूदगी में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो ना खुद जाड़ फूंक करते हैं, ना किसी और से करवाते हैं, और ना बदशगुनी लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ये सुनकर अकाशा बिन मोहसन जो हैं वो खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे उनमें से कर दे। आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू उनमें से है। फिर एक और आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा मेरे लिए भी दुआ फरमाएं तो अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकाशा इसमें तुझसे सबकत ले गया। अब ये पूरी हदीस जो है इसका लुब्बे लुबाब जो टॉपिक जो है उस टॉपिक के मुताबिक इसका जो सबक हमें मिलता है वो सबक इन दो तीन लाइनों में है कि वो 70,000 लोग जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे वो लोग कौन होंगे। यहाँ पर इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह कर दिया, और ये हदीस जो है ये बुखारी और मुस्लिम की एक मुत्तफिक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कि उन 70,000 लोगों में वो लोग शामिल होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से करवाते हैं और ना ही बदशगुनी लेते हैं, बल्कि वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अब इस बारे में मैं अगर कुछ ना भी कहूँ तो यकीनन हम सब जानते हैं कि इस छोटी सी बात के ऊपर हमारा मुआशरा जो है, ख़ासकर हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो मुआशरा है, जो लोग हैं हम वो किस कदर भटके हुए हैं, और उनकी अक्सरियत हमारे लोगों की अक्सरियत जो है वो इस कदर गुमराही का शिकार है कि वो मतलब अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह का यकीन जो है वो बिल्कुल उनके जहनों गुमान से भी निकल चुका है, उनके अमल की वजह से या उनके उनके जो जिस तरह के अकायद बन चुके हैं उनकी वजह से। झाड़ फूंक करना मतलब या जादू टोने और तावीज़ गंडे और किस किस तरह से पुतले बनाकर उनके ऊपर क्या क्या अमल किए जाते हैं, और जाके खानकाहों में और मज़ारों पर जाके कैसे कैसे मतलब आमाल किए जाते हैं और कैसी कैसी बदअकीदगी जो है उसका इजहार होता है कि माज़अल्लाह मतलब ये तो अगर शुरू हो जाए तो उसके ऊपर जितनी मिसालें देते जाए उतनी ही कम है। और फिर वो इस कदर गुमराही में और फिर इस कदर वो
اپنے ایمان سے دور ہوتے جاتے ہیں اور گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ گمراہ ہونا شروع ہو گئے اور وہ ان کے اوپر سب کچھ حق اور سچ واضح ہونے کے باوجود آپ یقین کریں کہ ان کو جب کہا جائے کہ یہ سارا کچھ غلط ہے اس کے باوجود وہ اس کے اوپر مطلب اس سے ہٹتے نہیں اپنے عمل سے. اور کیسے کیسے ایسے اعمال ہیں جو مطلب دور ہٹا رہے ہیں انسان کو ان کے ایمان سے بھی اور ان کے عقیدے سے بھی, اور معاذ اللہ وہ اتنا شرک کے قریب لے جاتے ہیں بلکہ شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں جہاں پر بہت واضح الفاظ یا بہت واضح ان کے کچھ اعمال یا افعال ایسے ہوتے ہیں جو بہت واضح طور پر وہ شرک کے ہی کچھ نہ کچھ شکلیں ہوتی ہیں. تو یہ بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی حدیث یا حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ چھوٹا سا میسج ہے, لیکن یہ ہمارے معاشرے میں اتنی گہری جڑیں ہیں ایسے معاملات کی جن میں سے ہمیں نکلنا یا ان لوگوں کو نکالنا جو ہے وہ اتنا مشکل اور اتنا کٹن ہو چکا کہ مت پوچھیں. اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان کی کمی, عقیدے کی کمزوری اور اس کے نتیجے میں صبر نہ کمرہ یا صبر کی استطاعت یا صبر اور ہمت جو ہے اس کا کم ہونا, اور یہ یقین کم ہونا, یہ یقین نہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ جو تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتا, اور جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو, ساری دنیا چاہے مل جائے, وہ تمہارے نصیب میں کر نہیں سکتی. لیکن افسوس در افسوس کہ اس چیز کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے, اس چیز کے اوپر ہم اپنا ایمان ہی نہیں رکھتے, اور ہم پھر گمراہی میں بڑھتے جاتے ہیں, اور ایسا بڑھتے جاتے ہیں ایسے سٹیپ بائی سٹیپ خطوات شیطان جو ہے وہ ایسا بٹکا کر ایسا وہ شرک میں لے جاتا ہے کہ پھر ان کا واپس نکلنا ہی محال ہوتا ہے. تو میں زیادہ مثالیں بھی یہاں پر اس لیے نہیں دینا چاہوں گا کہ بہت ساری عام فہم باتیں ہیں جو اس حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ ہیں. میرا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے, اگر مجھے آپ الاؤ کریں 1 منٹ میں 2 منٹ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میرا یقین اور بڑھ جاتا ہے. وہ کیا تھا, 94 میں جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو ہمارے حالات, گھر کے حالات اس وقت زیادہ اچھے نہیں تھے. میرے ابو کویت میں تھے, جب کویت سے واپس آئے جنگ کی وجہ سے, جو کویت کی جنگ ہوئی تھی عراق کی, اس وجہ سے وہ واپس جب آئے تو ہمارے حالات کچھ پریشان کن ہو گئے ان دنوں میں. تو بہرحال الحمدللہ ہمارا سرکل چل رہا تھا, کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس میں ہم اتنی زیادہ مطلب اتنا ہی زیادہ تھا کہ ہم کھا پی کرنا نہیں سوتے تھے. الحمدللہ سارا کچھ اچھا تھا. ان دنوں میں ایک بزرگ ہستی یا ایک بزرگ تھے, بابا جی تھے, وہ اکثر جو ہے نا وہ چندہ لینے کے لیے آتے تھے. اپنے مدرسہ وغیرہ انہوں نے بتایا تھا, یہ یتیم خانہ تھا, اس کے لیے وہ چندہ لینے کے لیے آتے تھے. کوئی ہفتہ 2 ہفتے میں ایک دفعہ وہ آئے تو 2-4 روپے جتنے بھی اس وقت تھے ان کو پکڑا دیے, اور کچھ نہ کچھ خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. بس ایسا سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا تھا. ایک دفعہ میں کچھ اپنا سٹور تھا, اس سٹور کی صفائی کر رہا تھا. صفائی ستھرائی میں پتہ ہے مطلب کپڑے بھی گندے اور ہاتھ وغیرہ بھی گندے, تو اتنے میں وہ بابا جی باہر آ گئے. تو بابا جی جب باہر آ کے دروازہ کھٹکایا تو میری امی جو ہیں وہ باہر گئیں. تو وہ امی نے پھر مجھے آ کے بتایا کہ جا کے دیکھو تمہارا بابا وہ آیا اور وہ تم سے کیا کہہ رہا ہے, وہ اس کو جا کے دیکھو. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے. میں خیر اپنے کپڑے وپڑے جھاڑ کر جب باہر گیا تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے نا یہاں پر یہ چونکی جسے کہتے ہیں, وہ چھوٹی سی پیڑھی تھی, وہ دروازے پر باہر ہی لا کر نہ رکھ دو, میں نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. میں کہ بابا جی آپ اندر آئیں, بیٹھک میں بیٹھیں. تو نہیں مجھے یہیں پہ بیٹھنا ہے. باہر اصرار کیا انہوں نے, تو وہیں پر ان کو مہیا کیا گیا اور وہیں پہ بیٹھ کے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم قرآن مجید لے کر آؤ. اور میں نے کہا جی قرآن مجید کیا کرنا ہے بابا جی, کیونکہ میرے ہاتھ بھی گندے تھے, اتنا زیادہ دن تھا, تو کیا کرنا ہے. تو نہیں اب تم قرآن مجید لے کے آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے بتائیں تو صحیح نا کرنا کیا ہے قرآن مجید, میں مطلب اس حساب سے میں دیکھوں. نہیں ہو تم سورہ یاسین پڑھتے ہو. میں نے کہا جی ہاں میں پڑھتا ہوں. اس وقت میں تقریباً ڈیلی ہمارا معمول تھا صبح سورہ یاسین پڑھنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے جی کہ کل تم ایسا کرنا, کل صبح جب سورہ یاسین پڑھو تو اس سورہ یاسین جب ختم کر لو تو جہاں سے سورہ یاسین ختم ہوتی ہے وہاں پر یا شروع جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر 100 روپے کا نوٹ جو ہے
وہ اندر اس میں رکھ کر اس سے تھوڑا سا سرا جو ہے وہ باہر رکھنا ہے, اس طرح سے 100 روپے کا نوٹ اندر رکھ کر قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دینا ہے. میں 10-11 بجے آؤں گا تو تم نے وہ 100 روپے کا نوٹ جو ہے نا اسی طرح قرآن مجید کو کھولے بغیر اسی طرح سے اس میں سے کھچکا کر نکال کر مجھے دینا ہے. میں وہ 100 روپے کا نوٹ لے کے جاؤں گا اور میں پھر تمہارا جو ہے نا حساب کتاب لگا کے تمہیں میں بتا دوں گا کہ تمہارے گھروں پر, تم لوگوں کے اوپر کس طرح سے پریشانیاں اور آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اب جب یہ بات سنی میں نے تو میں نے کہا کہ بابا جی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا 100 روپے, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ 500 روپے تو میں 500 روپے آپ کو دے دیتا ہوں, لیکن یہ ایسا کام جو یہ میں نہیں کرنے والا. وہ کہتا ہے نہیں بیٹا, مطلب تم ابھی چھوٹے ہو, تم ابھی بچے ہو, تمہاری عمر پختہ نہیں ہے ابھی, تمہیں نہیں پتا کہ کیا کیا معاملات تمہارے, میں نے پورا حساب کتاب لگایا ہے. تم ماشاءاللہ میری خدمت کرتے ہو, جب بھی میں آتا ہوں کبھی پانی وانی بھی پوچھتے ہو یا جو بھی صدقہ تم کرتے ہو, تو تمہاری فیملی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. تو مجھے بہت احساس ہے اور تمہارے اوپر بہت ساری آزمائشیں آ رہی ہیں, تو تمہیں مطلب ضرور کچھ کرنا چاہیے ان کا حل. میں نے کہا نہیں, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے حل نہیں نکلے گا, یہ اس طرح کا ہمارا اس طرح کا یقین یا عقیدہ نہیں ہے. بہرحال وہ بزرگوں نے بہت اصرار کیا. وہ کہتے ہیں جی کہ جب ڈاکٹر کوئی علاج بتائے تو کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا میں نے یہ تو کبھی نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ گھر گھر جا کے دروازے کھٹکا کر بتائے گی کہ تو آپ لوگ بیمار ہیں اپنا علاج کرا لیں. بہرحال مختصر یہ کہ بابا جی نے بہت اصرار کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں بابا جی میں یہ عمل نہیں کر سکتا, آپ کو ویسے پیسے چاہیے تو آپ لے جائیں, وہ میں آپ کو مطلب دے سکتا ہوں. بہرحال اس کے بعد وہ بابا جی میرے پاس نہیں آئے. ٹھیک ہے, لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تقریباً 25 سال 26-27 سال اس کو گزر چکے. 27 سال آج تک ہمارے اوپر اللہ نے اتنا کرم رکھا کہ کوئی ایسی رات یا کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن ہم نے کوئی کھایا پیا نہیں, جس دن ہم نے کوئی بھوک کاٹی. ٹھیک ہے, پریشانیاں تھی جو بھی تھی, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں بھی لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام و اکرام کیا, ہماری مطلب شادیاں ہوئی, ہمارے کاروبار مطلب جاب وغیرہ لگی. ٹھیک ہے, بچے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنے اکرام کیے ہیں. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت میں اگر وہ کر لیتا تو شاید میں بھٹک جاتا اپنے عقیدے سے, اپنے ایمان سے. شاید میں مطلب بھٹکا ہوا ہوتا آج. یقیناً میرے نصیب میں جو ہے وہ تو مجھے ملا, اور جو باقی ہے وہ ملنے ہی والا ہے. لیکن ہم اس طرح کے معاملات میں جب آگے بڑھ جاتے ہیں, اور خاص کر خواتین جو ہیں وہ ایسے معاملوں میں بہت آگے ہوتی ہیں. خواتین جو ہے وہ ایسے معاملوں میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کرتی ہیں. اور ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں, انڈیا پاکستان میں, بنگلہ دیش میں بھی بلکہ, تو زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے جو اس طرح کے معاملوں میں پڑی ہوئی ہیں, جو اس طرح کے معاملوں میں اپنے عقیدے یا ایمان کو بہت کمزور کر بیٹھی ہیں, یا وہ بہت ہی زیادہ آگے گزر چکے ہیں. بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں فہم اور صحیح معنوں میں اپنا ایمان میں ہمیں پختگی جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنا اللہ پر یقین اور اس پر بھروسہ کر سکیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی جو ہے اس میں اس کو بھی عمل میں لا سکیں. اور یقیناً میں اس معاملے میں بہت ہی کمزور ہوں, بہت ہی کمزور کہ بہت سارے معاملوں میں جو بھی پریشانیاں یا کچھ نظر آتی ہیں مشکلیں, تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کچھ یقین میں بڑھوتری کر دے, اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنا دے. اور اس کے ساتھ ہماری یہ دعا کہ ہم سب اور ہمارے عزیز و کاربار, ہماری جو جتنے مومن بھائی ہیں اور بہنیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ایمان میں زیادہ کر دے, اور ان کے یقین اور بھروسہ کرنے کی جو اہلیت ہے ان کی, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے. وما علینا الا البلاغ. اس میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ ضرور سامنے آئے. جی اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے اگلی جمعرات کو حدیث کے کلاس کے دوران. تب تک کے لیے پھر اب اگلی مجلس تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں ایک دوسرے کو, مسلم امت کو, مجھے بھی اور ہم سب کو, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے مسائل سے نکال لے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی والی زندگی عطا کرے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.